وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين۔ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو جانا آپ سب حضرات کو مبارک ہو۔ آج کی شب سے دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلے عشرے کو حضور نے عشرہ رحمت قرار دیا ہے اور یہ عشرہ مغفرت ہے۔ سورہ ہود کے 8ویں رکوع میں جو مضمون چل رہا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے مابین جو رد و قدح کی تفصیل بیان ہو رہی تھی، اس میں ایک اہم نقطہ آیا ہے، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اور دیکھو اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں میری دشمنی، میرا ذاتی بغض اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تمہارا وہ انجام ہو جائے ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، کہ تم پر بھی وہی عذاب آئے اللہ کا جیسا کہ آیا تھا قوم نوح پر، او قوم ہود، یا جو آیا تھا قوم ہود پر، او قوم صالح، یا جو آیا تھا قوم صالح پر، وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں۔ یہ چار جو ہیں قوموں کے اوپر عذاب آ چکا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے سے پہلے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، اور جہاں جن شہروں تک حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے، یعنی سدوم اور عمورہ کی بستیاں۔ اور یہ جو بستیاں تھیں دونوں جن پر عذاب آیا ہے، بعید ہونے کا معاملہ ان کا دونوں اعتبار سے ہے، زمانی اعتبار سے بھی، مکانی اعتبار سے بھی۔ جغرافیے میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل کے ساتھ جو ہے علاقہ جو ہے یہ تھا کہ جو اصحاب مدین کا ہے، جن میں شعیب بھیجے گئے، ان سے ذرا ہٹ کر مشرق میں جو ہے بحیرہ بردار ہے، اور بحیرہ بردار کے ساحل کے اوپر یہ شہر آباد تھے۔ تو جغرافیائی اور زمینی اعتبار سے بھی فاصلہ نہیں ہے، زمانی اعتبار سے بھی زیادہ فصل نہیں ہے۔ اور اگرچہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تھے، مصر سے اپنی جان بچا کر نکلے تھے، تو پھر وہاں جس شیخ کے پاس وہ رہے ہیں اور جس کی بیٹی سے پھر انہوں نے شادی کی ہے، اس کے بارے میں لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ وہ حضرت شعیب تھے۔ مجھے اس سے سختی سے اختلاف ہے، اور مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت شعیب کی قوم کے اوپر جو عذاب آ چکا تھا، اس کے بعد جو لوگ بچے کچے وہاں آباد تھے، ان میں کوئی نیک آدمی تھا کہ جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانا ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اتنا فصل کوئی ہزاروں برس کا نہیں ہے ان کے مابین، سینکڑوں برس کا بھی شاید نہ ہو، قریب کا ہے معاملہ، زمانی اعتبار سے بھی اور زمینی اعتبار سے بھی۔ اب جو نقطہ اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات کسی شخص کو کسی داعی حق سے ذاتی پرخاش ہوتی ہے، کوئی ذاتی بغض ہے، کوئی ذاتی دشمنی ہے، کسی سبب سے ہے، اس کے نفسیاتی اسباب ہو سکتے ہیں اور بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، اور صرف ایک ذاتی پرخاش کی وجہ سے وہ اس کی دعوت کو رد کرتا ہے، اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے، اس کی دشمنی اختیار کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اس کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے، اپنی تباہی کو دعوت دیتا ہے۔ تو اے میری قوم کے لوگوں، میری زدم زدہ میں تم کہیں اس انجام سے دو چار نہ ہو جانا، ایسا نہ ہو کہ میرا بغض اور میری عداوت جو ہے، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور دیکھو استغفار کرو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف آگے بڑھو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرمانبرداری کرو۔ ان ربی رحیم ودود، یقیناً میرا رب رحیم بھی ہے، ودود بھی ہے، محبت فرمانے والا ہے۔ قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، انہوں نے کہا کہ اے شعیب تم جو کچھ کہتے ہو اس کی اکثر بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیا کہہ رہے ہو تم؟ یعنی یہ کہ ذہنوں کے سانچے اتنے بگڑ گئے ہوتے ہیں کہ سیدھی بات ان میں فٹ بیٹھتی نہیں۔
ما نفقہ کثیرا مما تقول وانا لنراک فینا ضعیفا، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے اندر کوئی طاقتور آدمی نہیں ہو، کمزور سے آدمی ہو، ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی قوت نہیں ہے، ولولا رہتک، اگر نہ ہوتا تمہارا خاندان، لرجمناک، تو ہم تجھے کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے۔ اب یہ بات بہت اہم ہے اس وقت، اصل میں یہ جو صورت مکی نازل ہو رہی ہیں، جو حضور کی دعوت اور تحریک جس دور سے گزر رہی تھی اور جو کچھ ہو رہا تھا، وہ اس کا ایک عکس سابقہ انبیاء اور رسل کے حالات میں بھی جو ہے تو وہ اسی دور کی مناسبت سے وہی باتیں نمایاں کی جاتی ہیں۔ یعنی جو تکرار ہوئی ہے ان رسولوں کے حالات کی، وہ تکرار محض نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ پر جس دور میں وہ صورت نازل ہو رہی ہے جن میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس دور میں جو خاص مسائل ہیں کہ جو درپیش ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو، تو ان کے مناسبت سے جو ہدایت ہے، دل جوئی ہے، مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے، وہ حصہ ان رسولوں کی تعلیمات اور تاریخ کا بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہاں مکے میں بھی شکل یہ ہو چکی تھی کہ بقیہ سب قریش جو ہیں وہ حضور کے خلاف جو ہے سخت غیظ اور غضب کے اندر مبتلا تھے، لیکن چونکہ حضور کے چچا ابو طالب یہ خاندان بنی ہاشم کے سردار تھے اور انہیں ذاتی محبت تھی، وہ چاہے ایمان نہیں لائے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ذاتی محبت انہیں اتنی تھی کہ انہوں نے آخری وقت تک سپورٹ کیا ہے۔ اور قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں کسی ایک خاندان کے کسی فرد کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھایا جائے تو پھر وہ خاندان انتقام لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حضور کے خلاف وہ کوئی اقدام کرتے ہیں تو گویا کہ ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی، داخلی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی بنو ہاشم کی ان لوگوں کے خلاف کہ جو حضور کو کوئی غضب پہنچائیں، نقصان پہنچائیں۔ یہ تحفظ ملا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر خدا نہ خواستہ ابو لہب ہوتا سردار تو کبھی کا حضور کے خلاف کوئی نہ کوئی اقدام وہ کر چکے ہوتے، لیکن چونکہ خاندان بنی ہاشم کی سرداری اس وقت تھی ابو طالب کے پاس، اور انہیں دلچسپی تھی اور محبت تھی، شفقت تھی حضور کے ساتھ، بلکہ کچھ عرصہ جو ہے حضور ان کے سائے عاطفت کے اندر انہوں نے گزارا بھی تھا۔ اس وجہ سے تو یہ نقشہ دکھایا جا رہا ہے کہ آج قریش کے مقابلے میں جس طریقے سے کہ بنو ہاشم کی سپورٹ اور حفاظت جو ہے وہ حضور کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قلعہ بنا دیا ہے، یہی معاملہ اس وقت تھا کہ حضرت شعیب کا بھی خاندان ان کا پشت بنا تھا۔ ولولا رہتوں کا، اگر تمہارا خاندان تمہارا پشت بنا نہ ہوتا اور تمہارا ساتھ نہ دے رہا ہوتا، لرجمنا کا، ہم کبھی کہ تمہیں سنسار کر چکے ہوتے۔ وما انت علینا بعزیز، اور ذاتی طور پر تم ہم پر کوئی بھاری نہیں ہو، تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قال یا قوم رہتی اعز علیکم من اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا میرا یہ خاندان تم پر زیادہ بھاری ہے اللہ سے؟ میرا پشت بنا تو حقیقتاً اللہ ہے، تم اللہ سے نہیں ڈرتے، میرے خاندان سے ڈرتے ہو۔ رہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہم وراءکم ظہریا، اللہ کو تو تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا ہوا ہے، بلایا ہوا ہے۔ یہ بھی بہت ہی اہم نفسیاتی نکتہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایسے مگن رہتے ہیں، اللہ کو ماننے کا عقیدہ تو ہے لیکن اللہ مستحضر نہیں رہتا، یاد نہیں رہتا۔ یہ ہمارا پورا دنیا کا کاروبار چل رہا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ، علل ہیں، اسباب ہیں، ان کے نتائج نکل جاتے ہیں، تو جو کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو سلسلہ چل رہا ہے ہم اس میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ مسبب الاسباب جو ہے وہ نگاہوں کے سامنے رہتا ہی نہیں۔ یا یہ کہ ہم اپنے کاموں میں اتنے مشغول ہیں، اپنے کام و دہن کی لذت جو ہے وہی ہمیں جو ہے کوئی فرصت نہیں لینے دیتی، یا یہ کہ بنیادی ضروریات جو ہے وہی ہمیں فارغ نہیں ہونے دیتی، لہذا ہم گم ہو جاتے ہیں۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ لیکن یہ کافر کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو مانتے تو وہ بھی تھے، مانتے تھے مشرکین مکہ بھی، مانتے تو سب تھے اللہ کو، لیکن یہ کہ اللہ کو تو انہوں نے اوجھل کیا ہوا تھا، آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل۔ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، میرے خاندان سے ڈرتے ہو۔ واتخذتموہ وراءکم ظہریا، اللہ کو تو تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینکا ہوا ہے، یعنی اسے تو نسیہ منسیہ کیا ہوا ہے، اس کی طرف تمہارا ذہن ہی نہیں ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، جبکہ میرا رب جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اس کا احاطہ کیے ہوئے، تمہارا گھیراؤ کیے ہوئے اللہ، تم اس کی گرفت سے نکل کر نہیں جا سکتے ہو۔ یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اور اے میری قوم کے لوگوں کرو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر، میرے خلاف جو کر سکتے ہو، جو ریشہ دوانیاں کر سکتے ہو، جو اقدام کر سکتے ہو۔ یہ چیلنجنگ انداز جو ہے ان آخری صورتوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے، سورہ نام سے چلا آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ کشاکش جو تھی حق و باطل کی وہ اس انتہا کو پہنچ چکی تھی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر بھی وہ بیزاری پیدا ہو چکی تھی۔ اب جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو، انی عامل، اپنا سا جو میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں، جو کوشش مجھ سے بن آ رہی ہے میں کر رہا ہوں۔
سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یاتی ہے عذاب یخزیہ ہے، کون ہے وہ جس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا، ومن ہوا کاذب، اور کون ہے وہ جو جھوٹا ہے، میں جھوٹا ہوں یا تم جھوٹے ہو، وارتقبوا انی معکم رقیب، تاکتے رہو، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ اب تاک رہا ہوں، منتظر ہوں۔ ولما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، نجینا شعیبا، ہم نے نجات دے دی شعیب کو، والذین آمنوا معہ، اور ان کو کہ جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی جانب سے رحمت کے ذریعے، واخذت الذین ظلموا الصیحۃ، اور جو یہ ظالم تھے، گناہ گار تھے، مشرک تھے اور کافر تھے، انہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، تو وہ اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے ولاز میں اور اپنی کوٹھیوں میں، اپنی حویلیوں میں اوندھے پڑے رہ گئے، کأن لم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے وہ کہیں آباد تھے ہی نہیں۔ الا بعدا لمدین، آگاہ ہو جاؤ، پھٹکار ہے مدین پر، کما بعدت ثمود، جیسے کہ ثمود پر پھٹکار ہوئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ کا بس ذکر آئے گا تھوڑا سا جو آ رہا ہے اب، ورنہ یہ 6 رکوع ختم ہوئے انبیاء و رسل کے، ان میں سے 2 رکوع جو تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے حالات پر مشتمل تھے، اور باقی سب کے لیے ایک ایک رکوع آیا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ اور واضح سند دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، لیکن ان بدبختوں نے فرعون ہی کی پیروی کی، اسی کے حکم کو مانا، اسی کی بات پر چلے۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، حالانکہ وہ فرعون کا معاملہ جو ہے وہ کوئی کامیابی والی راہ نہیں تھی، ہدایت والی راہ نہیں تھی۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب قیامت کے دن وہ آئے گا آگے آگے چلتا ہوا، اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے آئے گا، آگے آگے آئے گا۔ یوم القیامت، پیچھے پیچھے اس کی قوم آ رہی ہوگی، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور پھر وہ لا کر آگ کے گھاٹ پر انہیں اتار دے گا، جہنم تک پہنچا دے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر اترا جائے، جیسے کوئی پانی پینے کے لیے جانور آتے ہیں، ان کا کوئی سردار جو ہے وہ آگے آگے آ رہا ہو، سب گھاٹ پر وہ اپنے پھر پورے قافلے کو لے آتا ہے، اسی طریقے سے یہ جہنم کے گھاٹ پر، اس آگ کے گھاٹ پر لا اتارے گا فرعون اپنی قوم کو۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةٌ، اور اس دنیا میں بھی ان پر لعنت جو ہے ان کے پیچھے لگا دی گئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی، بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، برا ہے وہ انعام جو ان کو ملنے والا ہے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ ہیں ان بڑی بڑی بستیوں اور بڑے ملکوں کے اہم خبریں، نَقُصُّهَا عَلَيْكَ، جو کہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں آپ پر، مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، ان میں سے ایسی بھی ہیں جو ابھی قائم ہیں، موجود ہیں، اور ایسی بھی ہیں کہ جو بالکل ختم ہو گئی، معدوم ہو گئی۔ حصید کا لفظ اصل میں آتا ہے کھیتی کے لیے، جبکہ فصل کاٹ دی جائے، فصل کٹ گئی ہو تو جو منظر نظر آتا ہے وہاں پر جو ویرانی ہوتی ہے، تو بعض مقامات تو ایسے ہیں جہاں یہ قومیں آباد تھیں تو اب ان کا نام و نشان تک نہیں رہا، جیسے کہ قوم عاد کہاں تھی، اب ان کا نام و نشان نہیں، اگرچہ ابھی حال ہی میں سیٹلائٹ کے ذریعے سے ان کا جو شہر ہے اور شداد کی جو جنت تھی اس کے آثار مل گئے، لیکن یہ کہ وہ زیر زمین ہے، سطح زمین کے اوپر ان کا کوئی نام و نشان نہیں۔ لیکن یہ کہ جیسے سمود کے مسکن جو ہے وہ بھی موجود ہیں، منہا قائم و حصید، وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم اٹھایا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ، تو کچھ کام نہ آ سکے اور کچھ بچا نہ سکے انہیں ان کے وہ آلہہ، وہ معبود کہ جنہیں وہ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، من شیء، کچھ بھی، لما جاء امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آ گیا، وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے کچھ اضافہ نہیں کیا ان کے حق میں مگر تباہی اور بربادی کا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اور ایسے ہی ہوتی ہے پکڑ آپ کے رب کی اے نبی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، وہی ظالمۃ، جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں، گناہ گار ہوتی ہیں، ان میں گناہ کا اور معصیت کا عام چلن ہو جاتا ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، یقیناً اس کی پکڑ جو ہے وہ بڑی دردناک بھی ہے، بڑی سخت ہے، جیسے کہ آخری پارے میں ان بطش ربک لشدید، ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، یقیناً اس میں نشانی ہے ان کے لیے کہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوں۔ وہ دن ہے کہ جس کے لیے لوگوں کو لامحالہ جمع کیا جائے گا، وذالک یوم مشہود، اور وہ دن ہے پیشی کا، سب کو پیش ہونا ہے۔ وما نؤخرہ الی اجل معدود، اور ہم اسے ایک وقت معین تک کے لیے مؤخر کیے ہوئے ہیں، ایک وقت معین ہے اس کا، معدود ہے، گنتی کی گئی ہے اس کی، یہ نہیں ہے کہ کبھی نہیں آئے گا، آئے گا وہ دن۔ یوم یاتی، جس دن جبکہ وہ دن آ جائے گا، لا تکلم نفس الا باذنہ، کوئی ذی نفس زبان نہیں کھول سکے گا مگر اللہ کے اذن سے۔
فمنہم شقی و سعید، تو انسانوں میں سے شقی بھی ہوں گے، بدبخت بھی ہوں گے، سعید بھی ہوں گے، نیک بخت ہوں گے۔ فاما الذین شقوا، تو وہ لوگ کہ جو بدبخت ہیں، ففی النار لہم فیہا زفیر و شہیق، وہ آگ میں ہوں گے جس میں ان کو وہاں چیخنا چلانا ہے، ڈھارنا ہے اپنے درد سے، کرب سے۔ خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ رہے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو چاہے تیرا رب۔ یہ ذرا مشکلات القرآن میں سے یہ مقام ہے، یہ واحد مقام ہے کہ جہاں خالدین فیہا ابدا یا خالدین فیہا، اس میں کچھ استثناءات بھی آئی ہیں کہ کب تک یہ رہے گا، جہنم کب تک رہے گی، ما دامت السماوات والارض، کب تک آسمان اور زمین رہیں۔ اب اس سے مراد ابدیت بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں کوئی اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کبھی کوئی وقت آئے کہ یہ جو آسمان اور زمین کی ایک تخلیق اللہ نے کی ہے، یہ ایک خاص اس کا نظام ہے، ایک وقت میں آ کر یہ نظام بدل جائے، پھر کوئی اور آسمان کوئی اور زمین تخلیق فرمائے۔ بہرحال اس وقت تک جب تک کہ یہ آسمان اور زمین باقی رہیں گے تو یہ جو جہنمی لوگ جو ہیں وہ جہنم میں رہیں گے۔ اس میں بھی ایک استثناء، الا ما شاء ربک، اللہ کا اختیار ہے، اگر کسی کو چاہے اس میں سے نکالنا تو اس کا اختیار مطلق ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جیسے اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس پر عدل کرنا واجب ہے، لیکن یہ کہ وہ عدل کرے گا۔ اسی طریقے سے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے، وہ کسی کو چاہے تو نکال لے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ کفار کے لیے یہ جہنم جو ہے وہ ابدی ہے، اللہ نکالے گا نہیں، واللہ عالم۔ ان ربک فعال لما یرید، یقیناً آپ کا رب جو ہے جو ارادہ کر لے اس کو کر گزرنے والا ہے۔ واما الذین سعدوا، اور جو لوگ نیک بخت ثابت ہوں گے، ففی الجنۃ خالدین فیہا، اور وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، ما دامت السماوات والارض، جب تک رہے آسمان اور زمین، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو آپ کا رب چاہے، عطاء غیر مجذوذ، اور یہ جو بخشش ہے یہ بے انتہا ہوگی، اس کا خاتمہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ اضافی لفظ جنت کے لیے آ رہا ہے کہ جو دوزخ کے لیے نہیں آیا۔ یہ جو ذرا ذرا سا باریک باریک فرق ہوتا ہے، پھر اس سے بڑے فلسفیانہ نکتے نکلتے ہیں، اس سے پھر محققین نے، علماء نے جو ہیں پھر بہت سے دلائل استدلال کیے ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ ابن عربی دونوں کی ایک رائے ہے جو اہل سنت کا جو عام اجماعی عقیدہ ہے اس سے مختلف ہے۔ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں ابدی ہیں، ہمیشہ 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 ہمیشہ، کوئی اختتام نہیں ہے، نہ جنت کا نہ دوزخ کا۔ لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ اکبر جو صوفیاء کے ہیں، شیخ ابن عربی، اگرچہ ان دونوں میں بڑی بود ہے بہت سی چیزوں کے اندر، اور امام ابن تیمیہ جو ہے وہ بہت ہی سخت تنقید کرتے ہیں اور سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں شیخ ابن عربی کے لیے، محی الدین ابن عربی، لیکن یہ کہ اس معاملے میں ان دونوں کی رائے ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنت تو ابدی ہے، دوزخ ابدی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا، چاہے وہ ارب سال کے بعد آئے، وہ ابد ہمارے اعتبار سے ابدی ہو، ہمارے اعتبار سے انفائنائٹی ہوگا، لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم ہو جائے گی، یہ ان کی رائے ہے، واللہ اعلم۔ فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو تمہیں کوئی شک نہ رہے ان چیزوں کے بارے میں جن کو یہ لوگ پوج رہے ہیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، نہیں پوج رہے یہ مگر ایسے ہی جیسے کہ ان کے آباء و اجداد پوجتے رہے من قبل، اس سے پہلے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہم انہیں ان کا جو اجر اور ثواب اور ان کا بدلہ ہے، حق ہے، پورا پورا دے دیں گے بغیر کسی کمی کے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب دی تھی پھر اس میں اختلافات پیدا کر دیے گئے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات تیرے رب کی پہلے ہی سے طے، یعنی ایک مدت اور جو ہے اللہ کی طرف سے معین ہے، تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور اب تو حقیقت میں یہ لوگ جو ہے وہ تورات اس کتاب کے بارے میں وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بات جو ہے سورہ شورى میں کھل کر آئے گی کہ رسولوں کو جو کتابیں دی جاتی ہیں ان کے وارث بنتی ہے پھر ان کی امت، اور جب یہ اس امت کے اندر جب زوال آتا ہے، اضمحلال آتا ہے، بے عملی آتی ہے، تو اس بے عملی کے نتیجے میں پھر ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر کتاب کے بارے میں بھی یقین پورا ان کے اندر نہیں رہتا کہ یہ واقعتاً اللہ کی کتاب ہے، بلکہ اس کے بارے میں بھی ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور لازماً یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اے نبی آپ کا پروردگار ان کے اعمال کا پورا پورا اجر دے گا، بدلہ دے گا۔ انہ بما یعملون خبیر، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ اس سے باخبر ہے۔
فاستقم کما امرت ومن تاب معک، تو اے نبی آپ ڈٹے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے، اور جو لوگ بھی جنہوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ، یعنی توبہ کی ہے، وہ شرک سے باز آئے ہیں، کفر کو چھوڑا ہے، ایمان لائے ہیں، پلٹ آئے ہیں آپ کے ساتھ، ولا تطغوا، اور اب آگے نہ بڑھیے، حد سے تجاوز نہ کیجیے۔ یہ تجاوز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عذاب کی جلدی کریں، کہ جلدی اب اللہ تعالیٰ فیصلہ چکا دے۔ تجاوز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں غصے میں آ جائیں اور لوگوں کی مخالفت کے اوپر جو ہے وہ اپنا جو حلم جو ہے اس کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے۔ یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہیں اسے بھی اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے بھی دیکھ رہا ہے، اس کو ان کی سزا دے گا، تمہیں تمہارا اجر و ثواب دے گا۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اور دیکھو اس ظالموں کی طرف کوئی جھکاؤ پیدا نہ ہو جائے تمہارے اندر، رشتہ داری کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، تمہاری ان کے ساتھ جو پرانے مراسم چلے آ رہے ہیں، اگر کہیں اس کی وجہ سے تم ان کے ساتھ جھک جاؤ گے فتمسکم النار، تو تمہیں بھی آگ پکڑ لے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور پھر تمہیں اللہ سے بچانے والے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اور اے نبی نماز کو قائم رکھیے۔ اب یہ سارے خطابات آپ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر واحد کے صیغے میں حضور سے ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر خطاب امت سے، مسلمانوں سے، حضور کی وساطت سے اہل ایمان جو ہے وہ مخاطب ہے۔ نماز قائم رکھو دن کے دونوں طرف، فجر ہے ادھر مغرب ہے یا عصر ہے، یہ نہار کا دو طرف جو ہے وہ تو فجر اور عصر شمار ہوں گے، وزلفا من اللیل، اور کچھ ٹکڑے رات کے۔ اب مغرب عشاء کو بھی ہم شمار کر سکتے ہیں رات میں، تو اس طریقے سے یہ مختلف شروع میں جیسے اوقات آئے ہیں تو ان میں ابھی پوری طریقے سے 5 نمازوں کا نظام نہیں تھا، وہ تو سن 11 نبوی میں جبکہ یہ معراج ہوئی ہے اس وقت پھر 5 نمازوں کا نظام آیا ہے، ورنہ پورے مکی دور کے 10 برس بلکہ 10.5 برس تک وہ نمازوں کا نظام ایسا ہی تھا کہ کبھی صبح شام کی بات کہہ دی ہے، صبح شام کرو، اور یا یہ کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ایک بات آ جائے گی وہ وہاں پڑھیں گے۔ واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور صبر کیجئے اور اللہ تعالیٰ محسنین کا، نیکی کرنے والوں کے صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہوتے ان قوموں میں جو تم سے پہلے تھی ایسے اولو بقیہ ہوتے، ایسے حق کے علمبردار ہوتے، ینہون عن الفساد فی الارض، کہ جو لوگوں کو اپنی اپنی قوموں کو روکتے رہتے زمین میں فساد مچانے سے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے اس کے کہ کچھ کم ہوئے، بہت تھوڑے لوگ ہوئے جن میں سے کہ ہم نے بچا لیا۔ یعنی جو لوگ بھی نہیں منکر کرتے رہے، روکتے رہے، بدی سے روکتے رہے، کفر سے روکتے رہے، شرک سے روکتے رہے، ان کے بارے میں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے گناہ کی روش اختیار کی وہ تو انہوں نے پیروی کی اپنی اسی چیزوں کی جس میں کہ ان کو ساز و سامان دیا گیا تھا، عیش جو ان کو دے دیا گیا تھا، کانوا مجرمین وکانوا مجرمین، اور یقیناً وہ مجرم تھے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم، اور آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرنے والا نہیں ہے کہ بغیر ان کی یعنی خرابی کے اعمال کے، بغیر ان کے جرائم کے ان کو ایسے ہی ہلاک کر دیتا۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، جبکہ اس میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ مصلح ہوں، اچھے کردار کے لوگ ہوں، اصلاح کرنے والے ہوں، صالح ہوں۔ ولو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدۃ، اور اگر اللہ چاہتا، آپ کا رب چاہتا تو تمام نوع انسانی کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ ولا یزالون مختلفین، لیکن نہیں، یہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے، انسانوں میں اختلاف ہمیشہ باقی رہے گا، صرف فرق یہ کہ اختلاف کو ایک حد تک رکھا جائے، تفرقہ نہ ہو جائے۔ اختلاف ہے، ایک رائے میری، ایک رائے آپ کی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی رائے، آپ کے پاس یہ دلائل ہے، آپ کا دل اس پر ٹھک گیا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے۔ میرے پاس یہ دلیل ہے، میرا دل اس پر ٹھکتا ہے، میں اس حدیث کو زیادہ قوی سمجھتا ہوں، آپ نے اس کو زیادہ جو ہے مضبوط سمجھا ہے، کوئی حرج نہیں۔ میں بھی قرآن و سنت سے استدلال کر رہا ہوں، آپ بھی قرآن و سنت سے استدلال کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ نے بھی کیا ہے تو وہیں سے استدلال کیا ہے، امام شافعی نے بھی کیا، تو اختلاف تو اختلاف ہے۔ تفرقہ نہ ہو کہ تم اور، من دیگرم تو دیگری، میں اور ہوں تم اور ہو، یہ تفرقہ جو ہے وہ کفر ہے۔ لیکن اختلاف لا یزالون مختلفین، وہ تو یہ ہے کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ اختلاف جو ہے مونوٹنی اگر دنیا میں ہو تو طبیعت انسان کی اکتا جائے، یہاں تو یہ کہ رنگا رنگی ہو، تنوع ہو، تو اس سے ہی انسان جو یہاں کی جو زیبائش ہے اور رونقیں ہیں۔
ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، سوائے اس کے کہ جس پر تیرا رب رحم فرما دے، ولذالک خلقہم، اللہ نے بنایا ہی اسی حساب سے ہے ان کو۔ دو افراد کے مزاج ایک نہیں ہے، دو افراد کے انگوٹھوں کی وہ یہ نشان ایک نہیں، لکیریں ایک جیسی نہیں ہیں، دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تخلیق کے اندر۔ اب جینس کسی کے کچھ ہے، کسی کے کچھ ہے، کسی میں کچھ جو ہے اور اثرات آ رہے ہیں، کسی میں کسی اور طرح کے اثرات آ رہے ہیں۔ الناس کالمعادن، اور یہ تمام انسان بھی معدنیات کی طرح ہیں۔ تو اس طرح ہی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ ایک جیسی شے تو نہیں پیدا کی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں پر کر کے رہوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے، سب سے۔ یعنی اس نے جنت بنائی ہے، اس کو بھی اس نے آباد کرنا ہے اہل حق کے ذریعے سے، جہنم بھی تو بنا رکھی ہے، اس کا ایندھن بھی اسے درکار ہے۔ تو اس دنیا کے اندر جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، گناہ گار ہیں، جو عیاشیاں کر رہے ہیں، بدماش ہیں اور جو ظالم ہیں، یہ ظاہر بات ہے کہ جہنم کے لیے ایندھن ہے جو اللہ نے فراہم کیا ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، اب یہ وہ اصطلاح آ گئی جس کا میں بار بار ذکر کر رہا تھا، انباء الرسل۔ اور یہ سب چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں محمد آپ پر، یہ رسولوں کی بڑی اہم خبروں میں سے ہیں۔ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، یہ حالات جو بیان کر رہے ہیں من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، اور یہ اس لیے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جما دے، مضبوطی دے۔ یعنی جو کچھ آپ پر اور آپ کے ساتھی اہل ایمان پر آج بیت رہی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ ہمارے رسول جب بھی آئے ایسی مخالفت ہوئی ہے، اسی طرح کی انہوں نے مشقتیں جھیلی ہیں۔ حضرت شعیب کو بھی یہی کہا گیا کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم کبھی کہ تمہیں جو ہلاک کر چکے ہوتے۔ تو اگر اسی صورت سے آج ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو چار ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو گویا کہ اس راستے کے یہ تو لازمی جو ہے اس کے حالات ہیں۔ تو اس سے یہ کہ دل کو تثبیت ہوتی ہے کہ بالآخر کامیاب کون ہوا، آیا حضرت شعیب کی قوم کامیاب ہوئی یا حضرت شعیب کامیاب ہوئے؟ تو بالآخر کامیابی اے نبی آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی ہے۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور اس قرآن میں یا اس سورہ مبارکہ میں آپ کے پاس حق آ گیا ہے، وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت آ گئی ہے، وَذِكْرَىٰ، اور یاد دہانی آ گئی ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے، اعملوا علی مکانتکم، کر لو اپنے مقام پر جو کچھ کر سکتے ہو۔ اب کوئی اختلاف، کوئی بھی اپنا دقیقہ فروگزاش نہ رکھو، میری مخالفت میں میری جو بھی تم دشمنی میں کر سکتے کر گزرو۔ انا عاملون، ہم بھی اب کر رہے ہیں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ سناتا ہے اور آخری بات کیا آتی ہے، اور ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا تمام چھپی باتیں اور تمام چھپے خزانے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور کل کا کل معاملہ بالآخر اسی کی جانب لوٹا دیا جائے گا۔ فَاعْبُدْهُ، بس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر توکل کیجئے، آپ کا اعتماد اور بھروسہ اسی کی ذات پر ہو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور یقیناً آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے کہ جو آپ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے سورہ ہود مکمل ہوئی، جیسا کہ میں نے